بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ پاپا جی اتنے کاکے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، دودھ پیتا بچہ کوئی بھی نہیں ہے، فیڈر میرے خیال میں ہم میں سے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، میں صرف اتنی بات جانتا ہوں۔ چلیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف 2 ناموں کو ڈسکس کر لیں۔ جائیں ذرا ریفرنس پڑھ کے دیکھیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں نا بی فار یو میں، لیکن ریفرنس جو ہے وہ نیب نے پہلے انکوائری ہوئی، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی، اور انویسٹیگیشن بھی ایسی ہوئی کہ صاحب بھائی نیب کی کسٹڈی میں تھے۔ پھر نیب آپ کو پتا ہے کہ ایک کمپیٹنٹ ادارہ ہے، ان کی اپنی جسے کہتے ہیں ایک وے ہے انویسٹیگیشن کا۔ انویسٹیگیشن کے بعد جب تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا، نیب نے بھی تو آخر کورٹ میں جا کے شکل دکھانی ہے یا نہیں دکھانی ہے نا، ثبوتوں کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ان 6 لوگوں کے لیے ہی ریفرنس کیوں فائل ہوا؟ پہلا کوشچن میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اگلا کوشچن، ان 6 لوگوں پر مدعا کیا ڈالا گیا؟ یہ بھی کسی کو پتا ہے کہ ان کے پاس کیا کیا پڑا ہوا ہے؟ باقی سب کو چھوڑ دے، احمر وریاس اور توصیف عامر صاحب جو ہے، صرف ان کے بینک اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا تھا؟ کتنے کروڑ روپے پڑا ہوا تھا؟ کتنے کروڑوں روپے پڑے ہوئے تھے؟ پراپرٹیز، کاریں، بنگلے، پلازے، ایگریکلچر لینڈ، فیکٹریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اس سب گول تے کچھ نہ پھول۔ بات وہی ہے کہ اگر تو کرنا ہے لاکھوں لوگوں کے حق کی بات تو پھر شکل نہیں دیکھنی ہوگی کہ یہ سیف الرحمان نیازی ہے یا یہ کوئی خلائی مخلوق ہے یا یہ فلاں صاحب ہیں، پھر بلا تفریق نا، پھر صرف لاکھوں لوگوں کی بات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جدھر سے کوئی فنڈ مل گیا، جدھر سے سپورٹ مل رہی، جہاں سے ہلا شیری ہو رہی ہے، جہاں سے چائے پانی چل رہا ہے، ان کے لیے 2 لفظ بولتے ہوئے ہمارا منہ جلتا ہے۔ اور پلاننگ دونوں خاندانوں کی ایک ہی ہے، دونوں خاندانوں کو چھوڑ دیں، ویری فرینکلی عامر توصیف بھی سیف الرحمان کا ساتھی ہے، میں کھلی ڈلی بات کر رہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو جو لوگ کورٹ میں جاتے ہیں، نیب کورٹ میں جاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے گا کہ جب بھی پیشی ہوئی کیا انہوں نے مجھے خود نہیں رپورٹ دی کہ ان کی فیملی توصیف عامر اور صاحب بھائی کیا یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے؟ کیا وہاں پہ جفیاں پپیاں نہیں چل رہی ہوتی؟ یہ سارا کچھ نہیں وہاں چل رہا ہوتا؟ لیکن اب میں کیا کہوں، صرف بات وہی ہے کہ اگر اجتماعیت کی بات کرنی ہے تو پھر بلا تفریق ہمیں ہر اس شخص کے لیے بات کرنی ہے جس کا نام ریفرنس میں ہے۔ سہیل کو اندر کرا دیا گیا، لیکن آئی ٹی ہیڈ کون تھا یہ کسی کو پتا ہے؟ سسٹم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھی؟ تمام سیکریسی، پرائیویسی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کس کے ہاتھ میں تھی؟ یہ پتا ہے کسی کو؟ باتیں کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، چونکہ اب یہ ٹرائل کا ٹائم آیا، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ پہلے جتنی بھی باتیں ہیں وہ بقول عمران خان صاحب نے، جیسے انہوں نے بات کی تھی نا 35 پنکچر والی، تو وہ سیاسی باتیں ایک الگ چیز ہے، لیکن اب چونکہ ٹرائل کا ٹائم ہے، لاکھوں لوگوں کے حقوق کی بات ہے، اور میں یہاں پہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ریزن میں نے رب کو جان دینی ہے، میں نے 1000 بار کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں سیف الرحمان نیازی کے ساتھ صرف اور صرف اس صورت میں ہوں کہ جب یہ لاکھوں لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے، نہیں ہوتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ میرا اور سیف الرحمان نیازی کا ساتھ کیا بنتا ہے۔ میری باتیں بری لگتی ہیں، چبھتی ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے۔ غریب کی بات کوئی نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے اپنے پیسے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کسی کو احساس ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ تو بہرحال اس پہ میں بعد میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ تھینک یو۔
السلام علیکم جی برادر، میں نے دیکھا ہے، مجھے یہ بتائیں اس میں کون سی بریکنگ نیوز ہے، کون سی اس میں نئی چیز ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جج صاحب کا کب کا آرڈر ہے؟ جب لاسٹ پیشی تھی، جب جج صاحب کا آخری دن تھا اور اتفاق سے اس دن سیف صاحب کی بھی ڈیٹ تھی، یہ اس دن کا ہے، یہ کوئی آج کا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ باقی 15 آ رہی ہے نا، تو 15 کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کیا صرف سیف صاحب ہی لکھ کے دیتے ہیں یا باقیوں کے لیے بھی کوئی شخص کوئی چون چراں کوئی تھوڑی سی کوئی چون چاں کی کہیں سے کوئی آواز نکلتی ہے، یا ان کے لیے بالکل خاموشی ہے کہ ان کو سیف پیسج ملے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، اور سیف صاحب نے کہا ہے تو ان کو لکھ کے دینا چاہیے اور ان کو لکھوانا چاہیے، اور صرف سیف صاحب سے نہیں، جتنے لوگ ریفرنس کے اندر شامل ہیں، جن کے لیے جس ادارے سے ان کو یقین ہے، ان کو اعتماد ہے کہ اس نے پیسے لے کے دینے ہیں، اس ادارے نے ان کے خلاف تمام فائلیں سبمٹ کر کے ثبوت لگا کے تو ریفرنس فائل کیا ہے نا، تو ذرا ان کا بھی نام لے لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا کوئی وضو نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی ان کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی اگر فنڈنگ نہیں ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کیا ہوگا؟ سب کا نام آنا چاہیے، سب کو لکھنا چاہیے، سیف صاحب کو بھی لکھ کے دینا چاہیے، ان کو بھی لکھ کے دینا چاہیے، یہ ہے اصول کی بات، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور باقی گروپوں میں جتنا مرضی شیئر کرتے رہے، اصل مسئلہ کورٹ ہے، وہاں جا کے کیا یہ بولتے بھی ہیں، ان کے وکلا بولتے بھی ہیں، یا بات وہی ہے کہ صرف باقیوں کے لیے سیف پیسج ہوگا اور صرف سیف رحمان کے لیے بات کرنی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ 100% نورا کشتی ہے اور ملی بھگت ہے، صرف گروپوں کے شیئر اور ادھر جا کے کرنا وہ ہے جو سیف بھائی اور ان کی فیملی چاہیں گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔